السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام حفیظ حیدر ہے اور میں کلینکل سائیکولوجسٹ ہوں۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سائیکولوجی۔ سائیکولوجی کیا ہوتی ہے، اس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور یہ انسان کی پرسنالٹی پر اور انسان کی صحت پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ What is a psychology? The scientific study of behavior and the mental process that is tested through scientific research. پہلی بات تو یہ کہ یہ سائنٹیفک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم انسانی نفسیات اور اس کے کردار کو معلوم کرتے ہیں۔ یہ سائنٹیفک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم معلوم کرتے ہیں کہ انسان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور اس کا کردار کیا ہے۔ سائنٹیفک اسٹڈی ریکوائر سیورل تھنگس۔ سائنٹیفک اسٹڈی کے لیے جو ریکوائر ہوتے ہیں مختلف طریقے ریکوائر ہوتے ہیں، جس میں فرسٹ آف آل آتا ہے تھیوریٹیکل فریم ورک۔ تھیوریٹیکل فریم ورک کی انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس تھیوریٹیکل فریم ورک ہوگا تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ ہم آگے بڑھ نہیں سکتے۔ ٹیسٹیبل ہائپوتھیسز، تھیوریٹیکل فریم ورک کی بیس پر ہم مختلف اقسام کے ہائپوتھیسز کو جو ہم نے کریٹ کیے ہوتے ہیں، ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آیا یہ ہائپوتھیسز صحیح ہے یا غلط۔ پھر ہمارے پاس امپیریکل ایویڈنس ہوتے ہیں جو ہم نے ہائپوتھیسز کو ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، جن کی بیسس پہ اور جو ہمارے پاس ریزلٹ آتے ہیں ہم یہ سامنے رکھتے ہیں اور ہم پراپرلی سائنٹیفک وے میں، اس لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سائنٹیفک ریسرچ ہوتی ہے، سائنٹیفک طریقہ کار ہوتا ہے سائیکالوجی کو انسان کو جاننے اور سمجھنے کے لیے۔ تو اس لیے ہم امپیریکل ایویڈنس بھی ہمارے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ اب سائیکالوجی کے گولز کیا ہیں؟ سائیکالوجی کے تو بہت سارے گولز ہوتے ہیں۔ فرسٹ آف آل میجر جو ہیں ڈسکشنز، اب اس پہ میں کرتا ہوں گولز۔ گول میں ڈسکرپشنز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس نالج ہونا چاہیے اس چیز کے بارے میں، اس چیز کو جاننا کہ ہم اس چیز کو کیا ہے، کیوں جاننا چاہتے ہیں، کس چیز کو جاننا چاہتے ہیں اور کیا کیا وجوہات ہیں۔ ایکسپلین کرتے ہیں، کریٹنگ اے ہائپوتھیسز، ہم مختلف طرح کے ہائپوتھیسز کو کریٹ کرتے ہیں تاکہ ہم پراپرلی گین کر سکیں جو ہمارا گول ہو، جس قسم کا بھی ہم نے گول سیٹ کیے ہوتے ہیں۔ ہائپوتھیسز کو سیٹ کیا ہوتا ہے۔ ہائپوتھیسز غلط بھی ہو سکتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں۔ پریڈکٹ ہوتے ہیں۔ پریڈکٹ ہم کیا کرتے ہیں، فیوچر پریڈکٹ کرتے ہیں ہائپوتھیسز کی بیس کے اوپر کہ آیا کہ یہ ہائپوتھیسز ہمارے صحیح ہیں یہ غلط ہیں۔ یہ پراپرلی ہم سائنٹیفک اور تھیوریٹیکل ویز میں اس کو پریڈکٹ کرتے ہیں اور یہ انسانی بیہیویئر کے اوپر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ سائنٹیفک میتھڈ میں مختلف سٹیپس ہوتے ہیں، جس میں فرسٹ آف آل ہوتا ہے کویسچنز۔ ہمارے پاس مختلف اقسام کے کویسچنز ہوتے ہیں، یعنی کہ بنڈل آف کویسچنز ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ ہم ان کو کیا کرتے ہیں، مختلف کویسچنز کو موڈیفائی کرتے ہیں ڈفرینٹ ویز میں۔ ہمارے پاس ڈیکوٹومیز کویسچنز ہوتے ہیں، ایکسپلینیٹری کویسچن ہوتے ہیں، اوپن اینڈڈ کویسچنز ہوتے ہیں، شارٹ اینڈڈ کویسچنز ہوتے ہیں۔ ڈفرینٹ ٹائپس کے ہمارے پاس کویسچنز ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، انفارمیشن کو گیدر کرتے ہیں۔ انفارمیشن گیدر ہو جانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ہائپوتھیسز کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ انفارمیشن گیدر ہونے کے بعد ہائپوتھیسز جب ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ آیا کہ جو ہائپوتھیسز ہے وہ ہمارے ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ریزلٹ دیتے ہیں کہ ریزلٹ اب کیا آیا ہے، کیا پہلے ہائپوتھیسز ٹھیک تھا تو اب ٹھیک نہیں ہے، ہائپوتھیسز پہلے غلط تھا تو اب ٹھیک ہے۔ تو ہم پراپرلی ایک سائنٹیفک وے میں ریزلٹ دیتے ہیں۔ کنکلوژن ہم پھر شارٹ سمری جو کرنٹ بیسس پہ ہمارے پاس بنی ہوتی ہیں اس کو دیتے ہیں، اور اس میں کریٹ کرتے ہیں ایڈیشنل ہائپوتھیسز، اور ریجیکٹ اینڈ ریورس ہائپوتھیسز بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ہم نئے ہائپوتھیسز بھی بنا سکتے ہیں اور ریورس ہائپوتھیسز بھی کر سکتے ہیں جو ریجیکٹ کرنے اور ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ بعد میں تھیوری کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ایکٹ کرنا ہوتا ہے، کریٹ اینڈ ٹیسٹ دیئر تھیوریز۔ اب ہے سائیکالوجی ایز اے پروفیشن، کلینکل سائیکالوجسٹ میجر فیلڈ جو ہوتی ہے سائیکالوجسٹ کی، وہ سب سے بڑی فیلڈ ہے کلینکل
کیونکہ کلینکل سائیکالوجسٹ موسٹلی لوگ جو ہوتے ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ کو ہی جانتے ہیں، باقی لوگوں کو اتنا نہیں پتہ ہوتا کہ باقی سائیکالوجسٹ کیا ورک کرتے ہیں، کیونکہ بہت براڈر فیلڈ ہے۔ کلینکل سائیکالوجی جو ہوتا ہے ڈفرینٹ فیلڈز میں ورک کر سکتا ہے۔ فرسٹ آف آل آتی ہے کلینکل سائیکالوجی جو ہوتا ہے یہ کلینکس کے اندر مختلف پیشنٹس کو مختلف ڈس آرڈر کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اور بذریعہ گفتگو ان کا علاج کرتا ہے۔ فرسٹ آف آل یہ کیا کرتا ہے، بذریعہ گفتگو علاج کرتا ہے، نہ کہ میڈیسن کے ذریعے ان کا علاج نہیں کرتا۔ جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں یہ بذریعہ گفتگو اور بذریعہ میڈیسن علاج کرتے ہیں، یہ دونوں طریقوں سے علاج کر سکتے ہیں، لیکن جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ میڈیسن پرسکرائب نہیں کرتے۔ ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ کیا کرتے ہیں، یہ انسان کے اندر ہونے والے سٹیپ بائی سٹیپ چینجز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ آیا کہ اس نے ڈیولپمنٹل مائلسٹون پورے ٹائم پر اچیو کیے ہیں یا نہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ پوری کیس ہسٹری کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ بچہ کس طرح سے پیدا ہوا، کیا اس کی نارمل برتھ تھی یا نہیں، بچہ پیدا ہونے کے بعد رویا تھا یا نہیں، پرابلم کہاں آئی اور کون سا اس نے مائلسٹون اچیو نہیں کیا، اس نے فرسٹ ورڈ کب بولنا شروع کیا، کرالنگ اور کریولنگ کب شروع کی، فرسٹ اسٹیپ کب لیا، سٹارٹنگ کب کی، سٹینڈنگ اینڈ سٹارٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ڈفرینٹ جو سٹیپس ہوتے ہیں اسٹیپ بائی سٹیپ وہ کنفرم کرتے ہیں کہ ایج کے کس حصے میں آ کر ایریا میں آ کر پرابلمز اس نے سٹارٹ ہوئی ہے اور پرابلمز اب اس کی کس یعنی کہ سیویرٹی کی لیول پر پہنچی ہوئی ہے۔ ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں یہ اسکول، کالجز، یونیورسٹی میں ورک کرتے ہیں، یہ اسٹوڈنٹس کے اوپر ورک کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے بیہیویئرل ایموشنل پرابلمس کو ڈیل کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کو بیسٹ کرتے ہیں اور میجرلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ورک کرتے ہیں۔ کمیونٹی سائیکالوجسٹ یہ معاشرے کے ساتھ تعلق قائم رکھتے ہیں اور یہ لوگوں کو معاشرے کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں کہ آیا کہ جو لوگ کمیونٹی کے ساتھ نہیں چل پاتے وہ ان کیا وجوہات ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ریزالو کرتے ہیں اور ان کو ایک اچھا سٹیزن بناتے ہیں، معاشرے کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ ٹچ۔ انڈسٹریل آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ کیا ہوتا ہے، یہ انڈسٹری کے اندر ورک کرتا ہے، یہ ورکرز اور امپلائی اور مینجمنٹ کے درمیان ورک کرتا ہے، یہ ایز اے ایچ آر بھی ورک کر سکتا ہے، آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ کے طور پر بھی ورک کر سکتا ہے، یہ اپ ڈاؤن کمیونیکیشنز کے اوپر ورک کرتا ہے، لیڈرشپ کے اوپر ورک کرتا ہے، مینجمنٹ پلانس کے اوپر ورک کرتا ہے، ایموشنل سٹریس جو ہوتے ہیں ورکرز کے اس پہ ورک کرتا ہے، گول اچیونگ اسٹریٹجیز کریٹ کرتا ہے، بونسنگ، سیلری پیکیجز اور آل ٹائپس کی جو فیسلٹیز ہوتی ہے جو گولز اچیو کرنے کے لیے ورکرز اور امپلائی کے درمیان مینجمنٹ میں کام آتی ہیں ان کے اوپر ورک کرتے ہیں۔ ایکسپیریمنٹل سائیکالوجسٹ کیا کرتا ہے، ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی مختلف طرح ٹائپس کی ریسرچز کرتا ہے اور کرنٹ ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، یہ ریسرچز کرتا ہے۔ فورینزک سائیکالوجسٹ کرمنلز کے ساتھ ورک کرتا ہے، فار ایگزامپل ایک کرمنلز کے ساتھ وہ ورک کرتا ہے۔ اسپورٹس سائیکالوجسٹ ڈفرینٹ ٹائپس کی اسپورٹس میں ہیلپ کرتا ہے پلیئرز کی، ان کے ایموشنل سٹریسرز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور ان کو بوسٹ اپ کرتا ہے ان کی انرجی کو۔ تھینک یو۔ اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے چینل کا نام ہے لائف کیئر۔ تو اس کے ساتھ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔